कराची में वज़ीर वज़ीर से मुराद अली शाह पोस्ट बजट कॉन्फ्रेंस कर रहा है। पिछले साल की तरह कोई नया टैक्स हम नहीं लगा रहे, और ये इस चीज से आया है कि फाइनेंस बिल कोई भी नहीं है। ना सिर्फ हम कोई नया टैक्स नहीं लगा रहे, बल्कि हम रिलीफ दे रहे हैं टैक्सेस में। हमने 3 टैक्स, कॉटन फी, एंटरटेनमेंट टैक्स और प्रोफेशनल्स के ऊपर जो टैक्स होता है, ये 3 टैक्स इस अगले साल जो आ रहा है 2022-23 उसके लिए माफ कर दिए। हमें पता है कि लोग बड़ी मुश्किलात में हैं। हमने आईटी सेक्टर को बूस्ट देने के लिए जो नए एंट्रेंट्स हैं, खासतौर पे जो घरों से काम करना चाहते हैं, छोटी कंपनियां जो कि 13% टैक्स अदरवाइज है इनपुट एडजस्टमेंट के साथ, वो एक बैरियर है एंटर करने में इंडस्ट्री को। और आईटी के स्कोप के बारे में मैं तो कोशिश करूंगा जितना टाइम मुझे आज है मैं थोड़ा सा बता सकूं। उनका टैक्स 13% से कम करके 3% कर दिया है। ये बजट हमने पेश किया। इस बजट में रिकॉर्ड तरक्कियाती स्कीम्स रखी गई हैं अगले सालों के लिए। इस बजट के अंदर सोशल प्रोटेक्शन का खास ख्याल रखा गया है, और मैं थोड़ा सा डिटेल आपको बताना चाहूंगा कि जो स्टेप्स हम ले रहे हैं इस सिलसिले में। मैं पहले डिटेल्स बता दूं बजट की। मैंने जैसे बताया 1 खरब 713 अरब की बजट है, जिसमें करंट रेवेन्यू एक्सपेंडिचर 1 ट्रिलियन 199 बिलियन के करीब है, तकरीबन 1.2 ट्रिलियन, जो 70% बनता है बजट का। डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर हमारा, डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर और कैपिटल डेवलपमेंट मिला के तकरीबन 30% बनता है। लेकिन मैं इस 70% को एक्सप्लेन करूंगा कि ये 70% नहीं है नॉन डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर, उससे बहुत कम है, और वो मैं रीजंस आपको थोड़ी देर में बताऊंगा। हमें जो रिसीट्स मिलनी है वो 1.679 ट्रिलियन की हैं टोटल, जिसमें फेडरल रिसीट्स 1.055 ट्रिलियन है, 1 खरब 55 अरब रुपए। प्रोविंशियल रिसीट्स जो हैं वो 374.5 बिलियन की हमने पिच की हैं। करंट कैपिटल रिसीट्स 51 बिलियन है, अदर रिसीट्स पे 105 अरब रुपए हैं। और हमारा बजट डेफिसिट जो कि हम इस वक्त प्लान कर रहे हैं, इसलिए कि हमने इंशाल्लाह ताला ये सारी अचीव की तो हमारे पास पैसे अपने रेवेन्यू से नहीं होंगे, एक डेफिसिट में हम जाएंगे, वो तकरीबन 33 अरब रुपए है, जो कि हमारी ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी स्टेट बैंक की है उससे काफी कम है। स्पेस और भी हमारे पास मौजूद है। तो एक प्लान बजट है, हमने सारे मौके दिए हैं, और इंशाल्लाह ताला हम कोशिश करेंगे कि हमारे डिपार्टमेंट्स, हमारे लोग जो हैं वो इस पे जो है प्रॉपर काम कर सके। मैंने टैक्सेस के बारे में आपको बताया। सोशल प्रोटेक्शन के अंदर, अच्छा उससे पहले मैं बताऊं, मैं जो आपको बता रहा था ना, ये जो नॉन डेवलपमेंट मैंने कहा 70% है, लेकिन इसमें काफी ऐसे प्रोजेक्ट्स हैं जो एक्चुअली डेवलपमेंट साइड के होते हैं, उनको नॉन डेवलपमेंट की तरफ पुश किया जाता है, वो टेक्निकल रीजंस की वजह से। फॉर एग्जांपल, हमारे पास देखने में तो बहुत बड़ा नंबर लगता है, इधर मेरे पास होगा कहीं 256 अरब रुपए जो नॉन डेवलपमेंट साइड में, वो ग्रांट्स के अंदर आते हैं। वो समझते हैं हम ग्रांट्स बांटते फिर रहे हैं, कुछ हो रहा है, लेकिन इन ग्रांट्स में तकरीबन 85 अरब रुपए की, थोड़ा कम है उससे, 85 अरब रुपए की ग्रांट जाती है लोकल गवर्नमेंट्स को, जिससे ये लोकल गवर्नमेंट सिस्टम सारा चलता है। उसके अलावा जो मेजर ग्रांट्स हैं हमारी अस्पतालों में हेल्थ फैसिलिटीज को, बोथ इन पब्लिक सेक्टर हम प्राइवेट सेक्टर में भी काम करते हैं, तकरीबन 75 अरब रुपए की ग्रांट्स हैं, 74.8 बिलियन। एजुकेशन सेक्टर में 30 अरब रुपए की ग्रांट्स हैं, हम यूनिवर्सिटीज को देते हैं ग्रांट्स और ये सब। तो ये चीजें भी नॉन डेवलपमेंट वैसे तो
اس میں بک ہوتی ہیں. سوشل سیکٹر میں تقریباً ہم 18 ارب روپے کی گرانٹس دیتے ہیں اور اس کی میں ڈیٹیل تھوڑی اور بتاؤں گا. تو یہ آپ نے دیکھنا ہے کہ جو ٹوٹل ہمارا ہے. اب فار ایگزامپل آپ نے ابھی ہم نے پیپلز بس سروس شروع کی ہے, تقریباً 8 ارب روپے کی, 6.4 بلین اس سال کیے ہیں, باقی ہم اگلے سال رکھ رہے ہیں. یہ بھی نان ڈیولپمنٹ میں بک ہو رہا ہے اس لیے کہ وہ ہماری ایک ٹرانزیکشن اس طریقے سے, لیکن اس میں آ رہا ہے ایسٹ ہے, ایسٹ بلڈ ہو رہا ہے ہمارا. تو اگر ہم ان ساری چیزوں کو دیکھیں گے تو ہماری نان ڈیولپمنٹ ایکسپینڈیچر, وہ میں کوشش کروں گا کہ ایگزیکٹ نمبرز کے ساتھ بھی میں نے کہا ہے فائنانس ڈپارٹمنٹ کو کہ پیش کریں, وہ 60% سے زیادہ نہیں ہے. 70% جو نظر آ رہی ہے وہ 60% سے زیادہ نہیں ہے. سوشل سیکٹر کے اندر جو ہماری میجر اسکیمز ہیں, میں اے ڈی پی پہ اس کے بعد جاؤں گا اور تھوڑا فیڈرل گورنمنٹ جو پچھلی رہی ہے ہمارے ساتھ اس کے بارے میں بھی آپ کو جلدی سے بتاؤں گا. ہم نے سوشل پروٹیکشن یونٹ ہوا کرتا تھا, اس کو فل فلیج ڈپارٹمنٹ بنا دیا ہے, اور اس فل فلیج ڈپارٹمنٹ میں ہم سوشل پروٹیکشن ڈپارٹمنٹ جس کا نام دیا ہے, اس سال 15 ارب روپے سوشل ریلیف کے لیے رکھ رہے ہیں. اس میں کافی چیزیں آتی ہیں جس کے اندر ایگریکلچر میں سبسڈی ہے, ہم کنڈیشنل کیش ٹرانسفرز کریں گے, ہم جو خواتین ہیں اس کا ایک ڈیٹا بیس بنا رہے ہیں, اور آلریڈی آن گوئنگ اگلے سال اس کے پیسے رکھے ہم نے کہ ہم رجسٹری ایک بنائیں تاکہ ہم آئیڈینٹیفائی کر سکیں لوگوں کو. ہمارے ساتھ مسئلہ یہ ہوتا ہے کہیں پہ بھی کوئی اللہ نہ کرے کوئی قدرتی آفت آتی ہے, سیلاب آتا ہے, ہمارے یہاں زیادہ سیلاب کے ایشوز ہیں, ہمیں پتہ چل جاتا ہے کہ فلانی دے افیکٹ ہوئی ہے, لیکن اس میں ہم ڈھونڈیں کیسے مستحقین کون ہے. پھر ایک سسٹم بنتا ہے, وہ تپیدار جاتا ہے, وہ لسٹیں بناتا ہے اور وہ فالٹی ہو سکتی ہیں. ہم نے ایک رجسٹری بنا رہے ہیں جس کے تحت وہ کام ہو گیا ہوا ہے کافی حد تک. ہم ایک کمپیوٹر سے بٹن دبا کے ہمیں لسٹ آ جاتی ہے ساری کہ کون کون بلو سرٹن پاورٹی لائن ہے, تاکہ ہم ان کو ڈائریکٹلی جلدی ریلیف پہنچا سکیں. نہیں تو ہمیں صرف آئیڈینٹیفائی کرنے میں اتنا ٹائم لگ جاتا ہے کہ ان لوگوں کی جو ہے ختم ہو جاتی ہے ضروریات یا اور مشکل میں آ جاتے ہیں. ہم لائف سٹاک سیکٹر کے اندر پور ہاؤس ہولڈس کے لیے 500 ملین کی ایلوکیشن رکھی ہے. اس کے علاوہ ہم نے بے نظیر ویمن ایگریکلچر ورکرز پروگرام ہے لیبر ڈپارٹمنٹ کے 500 ملین کی اس کے اندر ایلوکیشن ہے. ہم پہلے بھی کرتے تھے اسکالرشپس جو ہیں 1200 ملین کی, ہم اگلے سال کنٹینیو کریں گے. جو بورڈز کے لیے تاکہ فیس معاف ہو جائے 2 ارب روپے اس کے لیے رکھے ہوئے ہیں ہم نے. ہم جو والدین ہیں ان بچوں کے جن کی اسپیشل نیڈز ہیں, وہ ڈپارٹمنٹ آف امپاورمنٹ آف پرسنز ود ڈسیبلٹیز کے تھرو 250 ملین کی گرانٹ ادھر رکھی ہوئی ہے کہ ان پیرنٹس کو رسپائٹ دی جائے تاکہ وہ لوگوں کو ہائر کر سکے اپنے, جب وہ کام پہ جائیں تو اپنے بچوں کا خیال رکھنے کے لیے. انفارمیشن ٹیکنالوجی کے لیے جیسے میں نے ابھی ذکر کیا تھا, ہم نے 500 ملین روپے رکھے ہیں ڈیجیٹل پلیٹ فارم ایگریکلچر ایجوکیشن میں بنانے کے لیے. ہم 100 ملین رکھے ہیں کہ نئے انکیوبیٹرز بنائے جن لوگوں کو فنڈنگ کی ضرورت ہے, کسی کو 2 ملین کسی کو 3 ملین تھوڑے سے فنڈ ضرورت ہے کہ وہ اپنا سیٹ اپ بنا سکے اور وہ پھر انشاءاللہ تعالیٰ پروڈکٹیولی اس کو استعمال کر کے آئی ٹی سیکٹر میں جائیں اور پاکستان کے لیے ایکسپورٹس کمائیں. ہم اس کے لیے پیسے رکھیں. ڈیجیٹل اسکل ٹریننگ ہم اسپیشلائز پروگرامز کرنے جا رہے ہیں. میں نے کچھ دنوں پہلے ایک ایونٹ کیا تھا اور ہم نے کہا تھا کہ ہم 3 مہینے کے اندر 5 ایئر آئی ٹی پالیسی بنائیں گے, اور اس کے اندر یہ بوٹ کیمپس جس میں ہم بلاک چین آرٹیفیشل انٹیلیجنس اس کی اسپیشل ٹریننگز بچوں کو دیں گے, اور پھر تاکہ وہ خود ہی اپنا گھر میں بیٹھ کے بھی اس ملک کے لیے حاصل کر سکیں, اپنا کمائی کر سکے اور ڈالرز ارن کر سکے تاکہ ہماری ایکسپورٹس بہتر ہو. جو میجر ڈپارٹمنٹس ہمارے ہیں میں اس کے بارے میں بتا دیتا ہوں. اسکول ایجوکیشن کے لیے بجٹ میں 236 ارب روپے رکھے گئے.
हेल्थ के लिए 206 अरब रखे गए, होम डिपार्टमेंट लॉ एंड ऑर्डर 124 अरब रुपए, लोकल गवर्नमेंट 100 अरब रुपए, इसमें लोकल गवर्नमेंट में 100 अरब में से 85 अरब हैं जो जाते हैं लोकल काउंसिल्स को। सोशल प्रोटेक्शन के लिए मैंने जैसे आपको बताया 15 अरब रुपए, एनर्जी डिपार्टमेंट के लिए 30 अरब रुपए रखे, और ये 30 अरब ये नॉन डेवलपमेंट बता रहा हूँ, ये क्या होते हैं, हम लोकल काउंसिल्स को और सारे इदारों को बिजली की जो पेमेंट्स है वो हमने, पहले हमारे बहुत ओवर पेमेंट होती थी, वो बिल बनाते थे, अब हमने एनर्जी डिपार्टमेंट के अंदर हाउस की और हम मीटर के ऊपर पेमेंट करते हैं, जिस वजह से ये पैसे उधर हमने रखे होते हैं। 24 अरब रुपए इरिगेशन के लिए हैं, नॉन डेवलपमेंट साइड पे कॉलेज एजुकेशन के 26 अरब, एग्रीकल्चर 17 अरब, वर्क्स एंड सर्विसेज 17 अरब। ये मेजर डिपार्टमेंट्स हैं जिनमें हम दे रहे हैं। इसके साथ साथ अगेन एक और एरिया हम तकरीबन 30 अरब रुपए रख रहे हैं एमएनआर के लिए। ये भी डेवलपमेंट का ही काम होता है, जहां पे बिल्डिंग्स को रिपेयर करना है या इरिगेशन नेटवर्क को रिपेयर करना है, रोड्स को रिपेयर करना है, लेकिन ये नॉन डेवलपमेंट पे बुक होते हैं। तो ये भी 30 अरब रुपए के करीब, 30 अरब से ऊपर कुछ हमने एमएनआर के लिए रखे हैं। हमारा जो रिसोर्स एनवलप है, अच्छा इसमें मैं आपको एक चीज बता दूं, मैं ये पहले भी बताता रहा हूं, 2017-18 जो पिछली टर्म का आखिरी साल था, हम अभी तक उस 2017-18 के लेवल पे नहीं पहुंच सके। और बड़ी वजह मैंने कल अपनी स्पीच में भी कहा था कि जो नाअहल हुकूमत आई हुई थी पहले 2 साल यानी 18, 19 और 19, 20, आप वो नंबर्स देख लीजिएगा, आपको पता भी होंगे, उन्होंने जो 2017-18 के कलेक्शंस थे उसके बराबर भी नहीं आए। पहले साल तो उसके बराबर नहीं आए, दूसरे साल 2-3 अरब रुपए, बहुत ही मामूली से पैसे ज्यादा आए। पिछला साल जो गुजरा 21-22, उसके अंदर उन्होंने अपने 7-8 महीने उनकी गवर्नमेंट रही, फिर दूसरी गवर्नमेंट आई, टारगेट्स पूरे किए हैं, लेकिन ये टारगेट्स पूरे करने में हमें नुकसान बहुत बर्दाश्त करना पड़ा। और मैंने कल थोड़ा सा जिक्र अपनी बजट की तकरीर में भी किया था कि जो इन्फ्लेशनरी प्रेशर्स है, महंगाई जो हुई है, अब हुआ क्या कि जी हमने इंपोर्ट ड्यूटीज या टैक्स कस्टम के जो है ना वो टारगेट्स पूरे कर लिए, लेकिन आपकी इंपोर्ट्स इतनी बढ़ गई, 70 अरब 75 अरब रुपए पता नहीं कितनी हो गई हैं डॉलर। तो आपने वो जब इंपोर्ट ज्यादा करेंगे आपका डॉलर जाएगा, आप टारगेट्स तो पूरे करेंगे, लेकिन उसकी वजह से इन्फ्लेशन हुई। अब जैसे ये बड़ा हमने कुछ स्टेप्स लिए भी हैं अपने नॉन डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर्स कम करने के लिए, फ्यूल की कीमत के हवाले, फ्यूल के कंजम्पशन के हवाले से हम ये सारी चीजें कंटिन्यू करेंगे और आगे और जरूरत पड़ी तो और सख्ती करेंगे। सख्ती का मीनिंग है कि हम कोशिश करेंगे कि वो राइड शेयरिंग का कॉन्सेप्ट आए, जो अफसरान जाते हैं अपनी गाड़ियां जो सरकार से पेट्रोल लेते हैं वो ऑल्टरनेट डेज पे एक दिन एक गाड़ी लेके आए, दूसरा दिन दूसरा लेके आए, इस टाइप की चीजें हो सकती हैं जिससे हम अपनी बचत करें। तो ये इश्यूज थे। अगले साल हम एक्सपेक्ट करते हैं कि हम परफॉर्म कर सकेंगे, हमारी फेडरल गवर्नमेंट के साथ कदरे बेहतर अंडरस्टैंडिंग है। उसकी भी मैं आपको बात बताऊंगा जब डेवलपमेंट साइड पे आऊंगा कि हमारे साथ इन्होंने पिछले 3-3.5 साल क्या किया और इस साल हम ये 2 महीने में क्या बेहतरी ला सके हैं, और इंशाल्लाह ताला आगे और जाके हम जो सिंध के साथ नाइंसाफी हुई है वो सामने रखते हुए और ज्यादा हम फेडरल गवर्नमेंट से ले सकेंगे पैसे। तो ये जो है चीजें नॉन डेवलपमेंट साइड पे मैं थोड़ा आपको बताया। ग्रांट्स का मैं आपको बता दूं कि जो मैंने बताया ना 75 अरब रुपए, इसमें NICVD, SIUT, हम प्राइवेट सेक्टर में इंडस हॉस्पिटल को ग्रांट देते हैं। हमने SIUT की ग्रांट इस साल बढ़ा के 10 अरब रुपए कर दी है। 2.5 अरब रुपए हम देते हैं इंडस हॉस्पिटल को। हम इंडस हॉस्पिटल की नए हॉस्पिटल की कंस्ट्रक्शन में भी अपना शेयर डाल रहे हैं। इंडस वाले हमारे पास आए थे, उन्होंने कहा कि ये ग्लोबल रिसेशन की वजह से उनकी जो डोनर्स हैं उनके हाथ भी सबके साथ प्रॉब्लम सख्त हो गए, तो हमने रीच आउट किया इसलिए कि वो एक बेहतर काम कर रहे हैं, हेल्थ फैसिलिटीज
دینے کے لیے اور ہماری مدد کر رہے ہیں, ہم ان کا بھی ساتھ دے رہے ہیں. ہم نے چائلڈ لائف, آپ اس دن آئے بھی تھے, جو میں ان کے 1 لاکھ انہوں نے جب پیشنٹس ٹیلی میڈیسننگ کے تھرو دیکھے تھے بچے, تو اس کو وہ جا کے آپ دیکھیں, وہ ہم کام کر رہے ہیں, ان کے لیے بھی پیسے دے رہے ہیں. تو ہم یہ نان ڈیولپمنٹ سائڈ پہ کافی ایسے اسٹیپس لے رہے ہیں. ہم SRSO کے ساتھ جو پیپلز پاورٹی سپورٹ پروگرام ہے, اس کے اندر بھی ہم کنٹینیو کر رہے ہیں. کچھ ڈسٹرکٹس میں ان کے پاس فنڈنگ ختم ہو گئی تھی, وہ ہم اگین نان ڈیولپمنٹ سائڈ پہ, لیکن یہ پیسے جاتے ہیں غریبوں کی بہتری کے لیے, وہ ہم سب کر رہے ہیں. ہمارے پاس PSDP کے لیے, ہماری ADP کے لیے جو انویلپ ہے اس سال, جیسے میں نے آپ کو بتایا, ہماری ADP ایک ریکارڈ ADP ہوگی 460 ارب روپے کے قریب کی, اور اس کے اندر ہم جو ہے ہماری پروونشل ADP, ڈسٹرکٹ ADP, فارن پروجیکٹ اسسٹنس اور PSDP شامل ہے جو فیڈرل گورنمنٹ سے. سب سے پہلے میں فیڈرل گورنمنٹ کی بات کروں گا کہ کیا ہمارے ساتھ ہوتا رہا ہے اور ابھی ہم نے کیا ان اگلے پچھلے 1.5-2 مہینے میں اچیو کر سکے ہیں. ابھی بھی ہم خوش نہیں ہیں, اور میں یہ کہتا ہوں, لیکن میں آپ لوگوں کو کل میں نے بجٹ تقریر کے دوران تو تھوڑی بات بتائی تھی, لیکن یہ چیز بتانا چاہتا ہوں جو آپ میں مہربانی کر کے کہوں گا, یہ جو پاکستان تحریک انصاف کی حکومت کیا برتاؤ تھا صوبہ سندھ کے ساتھ, پیپلز پارٹی گورنمنٹ میں ادھر ہے, لوگ تو سندھ کے ہیں نا, وہ میں آپ کو بتا دوں. 3 سال 2019-20, 2020-21, 2021-22 جو پچھلے 3 سال گزرے, ان 3 سالوں میں روڈ سیکٹر کے اندر, روڈ کا کام نیشنل ہائی وے اتھارٹی کرتی ہے, اس کے ساتھ ساتھ یہ پروونسز کو بھی پیسے دیتے ہیں کہ ان کے پروونشل ڈپارٹمنٹس روڈز بنائیں. پچھلے 3 سالوں میں ٹوٹل جو نئی روڈ کی سکیمز تھیں, نئی سکیمز, پرانی جو چل رہی تھی ان کو چھوڑ دیں, 1.3 ٹریلین روپے یعنی 13,000 ارب روپے کی روڈز کی سکیم فیڈرل گورنمنٹ نے اپنی PSDP میں ڈالی. اور یہ میں نے خط لکھا, اس میں ایک ایک سکیم کے ذکر کے ساتھ میں نے پرائم منسٹر کو بھی لکھا تھا, میں اسی سے پڑھ رہا ہوں. 13,000 ارب روپے میں اگر آپ سے سوال کروں کیا سمجھتے ہیں کہ اگر میں کہوں کہ بڑی ناانصافی سندھ کے ساتھ ہوئی ہے تو کتنے پیسے رکھے ہوں گے؟ آپ کہیں گے شاید 1300 ارب رکھے, 10% رکھے ہوں گے. یہ بڑی ناانصافی ہوتی ہے. اگر 1300 ارب رکھتے, ہمارا تقریباً 25% حصہ بنتا ہے, لیکن اگر 10% رکھتے تو 1300 ارب روپے رکھتے 13,000 ارب میں سے. اچھا چلیں, بہت ناانصافی کرنی ان کی ہمارے ساتھ, یہ 1% رکھ دیتے, 130 ارب رکھ دیتے, تب بھی آپ کہتے بہت شدید ناانصافی ہے. میرا خیال ہے کہ پورے سندھ کو سراپا احتجاج ہونا چاہیے تھا, خاص طور پہ سندھ سے جو ممبران تھے قومی اسمبلی میں جو PTI کے ساتھ تھے یا ان کے ساتھ تھے, وہ تو اٹھ کے کچھ شور ہنگامہ ڈالتے. لیکن انہوں نے 1.5 ارب روپے, 13,000 ارب روپے میں سے 1.5 ارب روپے 2019-20 میں ایک سکیم پہ رکھا, ایک سکیم رکھی, وہ سکھر میں N5 اور جو 2 ہائی ویز کے درمیان ایک انٹرچینج بنانا تھا, اور وہ پچھلے 3 سال میں شروع بھی نہیں ہوا. 1 روپیہ خرچ نہیں کیا ان لوگوں نے. 116 ارب روپے خرچ کیے انہوں نے ہائی وے سیکٹر میں پچھلے 3 سالوں میں, جو ان کی ریلیز بتا رہے ہیں یہ, اور سندھ میں 1 روپیہ بھی خرچ نہیں کیا. اب آ جائیں, دوسری ایک بڑی سیکٹر ہوتا ہے ہمارا اریگیشن کا, واٹر ریسورسز کا, بڑے یہ 2 ہی ہوتے ہیں. اس میں جو پچھلے 3 سال میں اس حکومت کے تھے, 158 ارب روپے کی سکیمیں انہوں نے رکھی. ادھر انہوں نے کچھ مہربانی زیادہ کی, چلو مہربانی زیادہ کی, آپ نے کہا 158 میں سے 10% کی بات کر رہا ہوں گا میں, 15 ارب رکھے ہوں گے.
پھر آپ کہیں گے نہیں یار یہ جو ابھی بات کر رہا ہے مراد علی شاہ 10% نہیں 1% رکھا ہوگا تو 1.5 ارب شاید رکھ دیا 1.2 بلین یعنی 1% سے بھی کم ان 2 سیکٹرز میں انہوں نے ڈالے پچھلے 3 سالوں میں. اچھا یہ بھی 3 اسکیمیں شروع نہیں ہوئی, 3 اسکیمیں انہوں نے 20-21 میں پچھلے سال ڈالی تھیں, 1 روپیہ خرچ نہیں ہوا ان پہ. پچھلے 3 سالوں میں 19-20, 20-21, 21-22 پاکستان تحریک انصاف کی حکومت نے سندھ کے اندر ایک بھی نئی اسکیم شروع نہیں کی. میں دوسرے صوبوں کی بات نہیں کرنا چاہتا, کبھی میرے سے دیکھیں گے آپ, بلکہ میرے سے کیوں دیکھتے ہیں یار آپ لوگ سب پڑھے لکھے ہیں, آپ لوگ رپورٹنگ کرتے ہیں, وہ PhD کی کتاب ویب سائٹ پہ ہوتی ہے, اس کو نکال لیں, پتہ چل جائے گا آپ کو, دیکھ لیں گے آپ بڑے, اگر میں ایک چیز بھی غلط بول رہا ہوں آپ کو پتہ چل جائے گا. ان دونوں سیکٹرز میں ایک نئی اسکیم نہیں رکھی, اور باقی صوبوں میں جیسے میں نے بتایا کہ 116 ارب خرچ کیے ہیں انہوں نے پورے پاکستان میں, 1 روپیہ نہیں سندھ میں. واٹر سیکٹر میں تقریباً 20 ارب 19.3 ارب خرچ کیے ہیں اور 1 روپیہ نہیں دیا سندھ کو. یہ ساری چیزیں جب پرائم منسٹر آئے تھے کراچی ہم نے ان کے سامنے پیش کی, پھر میں نے اس کو فالو اپ کیا ایک ڈیٹیلڈ خط کے ذریعے. مجھے یہ خوشی ہو رہی ہے بتاتے ہوئے کہ کچھ سندھی میں جانے چھنڈو ودوتن ابھی بھی ہم راضی نہیں ہیں. میں نے بڑا کلیئرلی کہا ہے کہ آپ نے کمپنسیٹ کرنا ہے جو پچھلے 3 سال سندھ کے ساتھ ناانصافی ہوئی ہے سندھ کے لوگوں کو. جسٹ بیکاز پاکستان پیپلز پارٹی کی گورنمنٹ تھی انہوں نے چلے ٹھیک ہے, یہ میں جو پرچیاں آ رہی نا میرے پاس وہ یہ تھا, میں بتاتا ہوں قصہ آپ کو. تو انہوں نے اسکیمز دوبارہ مسئلہ وہی ہوا کہ جو میٹنگ ہوتی ہے اس میں دوبارہ کوئی نئی اسکیم نہیں تھی ان 2 سیکٹرز میں. نیشنل اکنامک کاؤنسل کی میٹنگ ہوئی, اس میں میں گیا, اس میں میں نے جو بھی بات چیت کرنی تھی پورا کیس اپنا پیش کیا. پہلے تو وہ کیس پیش پہلے بھی کرتا رہا ہوں میں, وہ کبھی کبھی ناراض بھی ہو جاتے تھے, اور میں اکیلا آدمی جو ہے جو ان کے ساتھ کر سکتا تھا کیا, اسی لیے ناپسندیدہ ترین شخص تھا. اسی وجہ سے پچھلے 3 سال سے مجھے دن گنواتے تھے یہ اسمبلی میں جب بجٹ پیش کرتا تھا. آپ کو یاد ہوگا کہ 10 دن رہ گئے, 5 دن رہ گئے, ابھی اٹھے ہو تم, ابھی جا رہے ہو, ابھی اریسٹ ہو رہے ہو. اللہ تعالیٰ کو کچھ اور منظور تھا, اس لیے کہ نیتیں صاف تھیں, صوبے کے لوگوں کے لیے کام کر رہے تھے. تو میں نے جب شور ہنگامہ ڈالا ادھر تو انہوں نے میرے ساتھ اگری کیا. میٹنگ کے بعد پرائم منسٹر کا میں شکر گزار ہوں, انہوں نے احسن اقبال صاحب کو خاص طور پہ کہا کہ جی آپ چیف منسٹر صاحب سے ملیں اور سندھ کے مسئلوں کا. احسن اقبال صاحب نے اپنے مسئلے بتائے اور وہ جینیون ہے, کچھ آپ سمجھ سکتے ہیں. آپ کو ایک بتا دوں نا, انہوں نے پچھلے سال 900 ارب روپے رکھے تھے فیڈرل PHDP میں, 500 ارب سے اوپر خرچ نہیں کر سکیں گے اس لیے کہ پیسے ہی نہیں تھے.